آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسمبلی الیکشن ختم ہوا، میں کشمیر کے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کمپین کے دوران مجھے ہر جگہ بہت پیار دیا، ہماری بات سننے کے لیے آئے، ہمیں تعاون دیا، خاص طور سے یوتھ کا کہ جنہوں نے رات دن تمام مصروفیات کے باوجود، تمام ہمارے مخالفین کے حربوں کے پروپیگنڈا کے باوجود جو ہماری کمپین کا حصہ بنے۔ تو اس وقت میرا آپ سے بات کرنے کا 2-3 مدعوں پر مقصد ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کل کاؤنٹنگ ہے، سارے مانتے ہیں، خاص طور سے جو ریجنل پارٹیز خود کو کہتی ہیں کہ جو بھی سرکار بنے گی یونین ٹیریٹری کی سرکار ہوگی، اور اس میں جو الیکٹڈ سرکار ہوگی اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوں گے۔ چنانچہ اب الیکشن ہو گئے اور کل میجارٹی کس کے پاس بھی آتی ہے وہ الگ بات ہے، سرکار کوئی بھی بنائے، مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے، 5 سال ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں، گپکار الائنس، سو کالڈ ریجنل پارٹیز۔ اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے، خاص طور سے جو انڈیا بلاک، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس، باقی اپنی پارٹی، باقی پارٹیاں، کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا الائنس کی مجبوریاں ہیں، ووٹ تو انہوں نے کشمیر سے لیے لیکن 370 پر کانگریس نے خاموشی اختیار کی۔ میں اس وقت کوئی بٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ بنے۔ اگر میجارٹی بھی ملے گی، چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے، الائنس کو ملے، یا انڈیپینڈنس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے، تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دیجئے، الیکشن ہو گیا۔ اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ میونسپلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا، تو ان پر بھی لازم ہے، پی ڈی پی پر بھی لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ کم از کم ایک چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، مودی جی نے ویسے ہی گول پوسٹ چینج کر دیا، تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہتے ہیں کہ کم سے کم اسٹیٹ پہلے دیں، تھوڑا سا وقار بحال ہو، اور اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہیے، ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، irrespective آف دا فیکٹ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک ووٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان بازیوں سے آگے نکل کر پریکٹیکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف کانفیڈنس ریسٹور ہو، لوگوں کے رائٹس ریسٹور ہو، اور اگر اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ یونائٹڈلی جموں اور کشمیر کے لوگ، پولیٹیکل پارٹیاں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیجیے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے، سرکار بنانے کی کوشش سے، تو بہت اچھا رہے گا۔ دوسری میری گزارش یہ تھی کہ میں ابھی 2 دن دلی سے ہو کے آیا، پہلی بار 5.5 سال بعد جموں کشمیر ہاؤس جانے کا موقع ملا۔ لداخ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو مین جموں کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لداخ یو ٹی کو دیا گیا ہے، وہ سارا لداخ یو ٹی کو دیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اگر جموں کشمیر لگ بھگ 2 کروڑ کی آبادی ہے،
2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये ज़्यादती क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल गवर्नमेंट वुड बी that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. लेकिन दुख यह है कि वहाँ तो बैठना ही है, वहाँ बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, तो आपने 4 लाख लोगों के लिए भी उतनी अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी और 2 करोड़ लोगों को भी उतनी ही जगह दे दी. व्हाट वाज द क्राइटेरिया? और जो जगह जम्मू कश्मीर को मिली है वो तो पहले वहाँ पर कोई बीमार ज़्यादा था, कोई और ज़्यादा था, उनके लिए रिजर्व थी, छोटे छोटे कमरे, उससे बड़े तो बाथरूम हैं लोगों के घरों में. तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से सरकार तक ये बात पहुँचेगी. एंड आई वांट एन एक्सप्लेनेशन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड एज मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कश्मीर कि हमें ये बताया जाए कि क्राइटेरिया क्या था जिस पर आपने वो बंदर बांट कर दी और हमारे रिसोर्स को आप हर चीज़ में जिस तरह मर्जी उस तरह कश्मीरियों को लाइट डाउन करते हैं. और जम्मू के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो भी ये चीज़ें देख लें. तीसरी चीज़ मेरी ये गुजारिश है, अब तो सरकार कल बनेगी ही, मैं कहता हूं कि फिलहाल पार्टियां रुक जाएं. अगर सरकार कल बनाते हैं तो एक कैपिटल इसका कहाँ होगा? श्रीनगर है या जम्मू है? दरबार में एक अच्छी ट्रेडिशन थी जो एक बॉन्डिंग का काम करता था बिटवीन 2 रीजन्स, कल्चरल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हर तरह से बॉन्डिंग. सिर्फ ये कहना कि उससे कितने कुछ करोड़ पैसे हमें खर्च होते थे, आई डोंट थिंक दैट कैरीज अ लॉजिक. सेक्रेटरीट में जाके जो मुझे पता चला लोगों का काम सफ़र होता है, पैसा बचाने के बजाय कन्फ्यूजन है, ऑफिसर में भी कन्फ्यूजन है, लोगों में भी कन्फ्यूजन है. तो मेरी ये गुजारिश है कि नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर हर चीज़ को अन्ना का मसला न बनाकर दरबार मुखी रिवायत को फिर से बहाल किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिलजुल सकें और एक जो उनका एक कल्चरल बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाए. उसके अलावा आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले यति नरसिम्हन आनंद नामी एक तथाकथित पुजारी ने एक बार फिर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की. हमें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं. किसी भी मुसलमान को दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके नाम पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है. लेकिन मेरा मोदी जी से इतना सवाल है, अगर आपने मुझको यूएपी में बंद कर दिया, कश्मीरी बच्चों को सोशल मीडिया पोस्ट करने पर तिहाड़ जेल भेजा गया, तो इस गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या है? जो योगी आदित्यनाथ डोजर लेके हर जगह पहुंच जाते हैं, आखिर क्या ये आदमी यूएपीए तो इन लोगों के लिए बना था? हम पूछना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के, मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही, जो सेक्युलर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, दे आल्सो वांट टू नो व्हाई दिस मैन एंड फ्यू अदर्स लाइक हिम हैव नॉट बीन बुक्ड अंडर यूएपीए. उनके लिए आपने क्या सज़ा तजवीज़ रखी है? और वी ऑल कंडेम इट. ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन 2 चीज़ें मैं तवज्जो आपकी चाहूँगा. इलेक्शन कमीशन से मेरा सवाल है, मैंने इसी कमरे में बताया भी था जब मैं आया था, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं दिया गया. व्हाट इज़ द रीज़न? हमने एमपी का इलेक्शन 19 में लड़ा एआईपी के नाम पर, 24 का हम जीत गए एआईपी के नाम पर, पंचायत इलेक्शन हमने एआईपी के नाम पर लड़े, और आज असेंबली के इलेक्शन भी हमने एआईपी के नाम पर लड़े. और हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर गॉड सेक लेट द नेशन नो, लेट द पीपल ऑफ J&K नो व्हाई डिडंट यू गिव रजिस्ट्रेशन टू अवामी इत्तेहाद पार्टी. आपने इस पीरियड में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को रजिस्ट्रेशन दे दी, अल्ताफ़ साहब की अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन दे दी, बाकी पार्टियों को रजिस्ट्रेशन दे दी जिनका एड्रेस ही नहीं है. लेकिन एआईपी को, जिसने पार्लियामेंट इलेक्शन में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हमें आपने नचाया श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ. आखिर हमसे इतनी बेर क्यों? इलेक्शन कमीशन को खुल के कहना चाहिए कि वो हमसे चाहता क्या है. उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हमने फिर एंड पे कहा हमें कॉमन सिंबल दे दो, तो नहीं दिया गया. कहीं हमारा निशान प्रेशर कुकर था मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पर, कहीं वो गड़ा दिया गया, कहीं इंजन दिया गया, कहीं जंजीर दी गई,
کہیں آٹو دیا گیا. یہ انجسٹس کیوں؟ یہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی پہ سوال ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ ریسپونڈ کریں گے اور آپ سے بھی کہیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے. یو آر وائس آف دا وائس لیس. آپ ان سے بھی یہ پوچھ لیں کہ ایسا آخر انہوں نے کیوں کیا. اور جموں کشمیر پولیس سے ہم شکر گزار ہیں ایڈمنسٹریشن کے کہ چلیے پھر بھی کمپیریٹیولی جتنا انہوں نے کیا سب کو فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن کئی جگہوں پر خاص طور سے بڈگام میں جب ہماری کمپین چل رہی تھی بیروا میں, تو ایک ایڈٹ کر کے ویڈیو بنایا گیا کہ جس میں ہمارے کارکن پر کہا گیا, اس نے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے بارے میں کہا کہ سلوگن کوئی دیا. پولیس نے پھر خود کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا, شیعہ بنو گے نہ بنا. جب اس نے کہا ایسا نہیں تھا, پھر پولیس نے 3 بندے گرفتار بھی کر لیے. لیکن وہ 3 بندے گرفتار کرنے کے باوجود ان کو چھوڑا گیا, اور نہ ہی پولیس نے جورنگ کمپین جورنگ الیکشن پروسیس اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ڈالا کہ یہ فیک تھا. افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جموں کشمیر پولیس سے, اگر بڈگام میں کسی بندے نے ایڈٹ کر کے فیک ویڈیو پھیلایا, سیکٹیرین ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی, ان بندوں کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا کس کے اشارے پر ہوا؟ یہ میری ڈی جی پی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جن پر ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے یہ اپنا نقطہ نظر رکھ لیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوئی میں جیل میں تھا. میں مودی جی سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا. میرے لیے ابھی آپ میں کسی نے مجھے باہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بی جے پی کو پہلے ہی 5 سیٹیں ملی. میں اس کو بی جے پی اور کانگریس لڑائی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے, اگر مودی جی یہ کہتے ہیں, امت شاہ جی کہتے ہیں, بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کہ اب انٹیگریشن پورا ہوا, ایک ودان, ایک پردھان, ایک نشان, تو اگر پورے کنٹری میں کہیں نامنیشن نہیں ہے تو جے اینڈ کے میں کیوں؟ بلکہ میں کہتا ہوں ایک طرف آپ نے اسپیشل اسٹیٹس سو کارڈ ختم کیا, دوسری طرف آپ نے ایک نیا اسپیشل اسٹیٹس لایا. اگر ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تو ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں. میری پارٹی میں بھی ایک کشمیری پنڈت بھائی الیکشن لڑ رہا تھا, ہم نے بھی ٹکٹ دیا. کشمیر میں درجنوں کشمیری پنڈت بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بالکل ایز گڈ اسٹیک ہولڈر سے جتنا ہم ہیں. تو میرا یہ سوال ہے, پھر میرا بیسک کنسیپٹ سے یہ جھگڑا ہے کہ نامنیشن کیوں؟ پھر ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کونسل بناؤ, لیجسلیٹو کونسل بناؤ, اس کو بحال کرو, جتنی مرضی اتنے آپ نامنیٹ کرو, آئی ہیو نو پرابلم. جیسے اپر ہاؤس ادھر پارلیمنٹ میں ہے, جیسے یہاں پر تھا. اسمبلی کا پھر سپرٹ ہی ڈائی ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کو بھی نامنیٹ کریں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اونلی اباؤٹ کشمیری پنڈتس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اونلی اباؤٹ پی او کے ریفیوجیز. میں کہتا ہوں کسی کو بھی آپ اسمبلی میں نامنیٹ کرو گے, میری یہ سوچ ہے کہ ڈیموکریسی کے اور کانسٹیٹیوشن کے سپرٹ کے خلاف ہے. ایک پھر دوسری بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو نمائندگی دینی ہے, تو واٹ اباؤٹ مسلمز ان گجرات, یو پی, پارلیمنٹ؟ مودی جی کی کیبنٹ میں شاید ایک بھی مسلم منسٹر نہیں ہے. تو لہذا یہ مودی جی کو سوچنا ہوگا پہلے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک مطلب ودان, ایک پردھان, سب کچھ کھڑا کر دیا, تو پھر جموں کشمیر میں چور دروازے سے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی سوال پی او جی کے ریفیوجیز کا ہے. جب وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, وہ جموں میں سیٹلڈ ہیں, آپ نے ان کو پیکیج بھی دیے, سب کچھ دیا, ووٹنگ رائٹ بھی دیا, الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, تو نامنیشن کیوں؟ تو میرا اپنی ریجنل پارٹی سے سوال ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر کیا کیا 5 سال؟ جب فاروق صاحب نے کہا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد کہ اب ہم گاندھیائی موومنٹ کے ذریعے لوگوں کے رائٹس کی بات کریں گے, وہ مجھے کوئی ایک رائٹ بتا دیں جو انہوں نے سیکر کیا. انجینئر رشید ابھی کچھ دن کے لیے یہاں ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میری بیل ایکسٹینڈ ہوگی کیا ہوگا. جتنا ہم سے ہو سکے ہم کر رہے ہیں, اور میرا جیل میں بیٹھنا ہی یہ تھا کہ میں ان کالونیل سرکار کے ان آمرانہ فیصلوں کے خلاف لڑ رہا تھا. دیٹس وائی آئی واز وکٹمائزڈ, یو آل نو اٹ. تو یہ کوشچن باقیوں کے لیے ہے, اور جو کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی اچھا قدم اٹھائے گا, آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ دیم. انجینئر صاحب, سوال کا پہلے ہی جواب دیا. میری پرائرٹی سر یہ ہے کہ مطلب کشمیری میں ہے نا وہ کہاوت ہے, پوج منا بگو کاٹ منا بگوش جانو تو پوج منا بیان ہے. میرے لیے وہی معاملہ ہے. سر الیکشن ختم ہونے کے بعد اگر آپ کمپین میں کہتے ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا. اور دوسری بات ہے کہ لوگوں نے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے بیلٹ میں, وہ کل سامنے آئے گا کیا وہ آپ کی ان باتوں کا بھروسہ کرتے ہیں یا ان کی امیج کا. ایک پھر الیکشن سیزن میں تھوڑا تو میں کینڈیڈیٹوں میں ہوتا رہتا ہے, اٹ از نیچرل. تو میرے حساب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وی ہیو ریسپیکٹ فار آل. اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے وہ اس کی پرسنل رائے ہے. ہم تو ابھی جیل سے نکلے ہیں,
इंशाल्लाह हम एक नया कश्मीर बना के दिखा देंगे, वो आने वाला वक्त साबित कर देगा।